میں یوٹیلائز کروں گا تاکہ کچھ باتیں ریپیٹ ہو جائیں. جو میرا مقصد ہے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچائے. کیونکہ دیکھیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی قاری نہیں ہوں، میں کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کوئی محدث نہیں ہوں. میں آپ کو صرف ایک ایک پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کے ذریعے میں نے قرآن پاک کو سمجھنے کی ابتدا کی ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ابھی جرنی بہت دور ہے. آپ لیکن کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے ہیں یا یہاں سعودی عرب؟ جی جی، میں پاکستان سے ہوں، میں سعودی عرب میں. اینی ویز یہ پرسنل تعارف میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہو جائے گا. کچھ لوگ مجھے جانتے اچھا ہیں، کچھ لوگ مجھے نہیں جانتے. تو بہرحال مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہے. میں جو پیغام بتانا چاہتا ہوں یا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم لوگ کوئی بھی لینگویج جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بچپن میں سب سے پہلے اس کے الفابیٹس پڑھائے جاتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر حروف تہجی کیا کیا ہے. جیسے اردو میں بھی الف بے پے ہوتا ہے، انگلش میں اے بی سی ڈی ہوتا ہے. اسی طریقے سے تو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے. پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان عربک الفابیٹس کو یا انگلش کے الفابیٹس کو کیسے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان الفابیٹ سے مل کے لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. لفظ بنتے ہیں اور ان الفاظ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو ہم ناؤن کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم پروناؤن کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم ورڈ کہہ دیتے ہیں، کسی کو اسی طریقے سے اردو میں بھی. میں اپنی زبان کو جوڑ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے بعد جو عربی میں ہوتا ہے اس کو اسم فعل حرف کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ان الفاظ کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک کے لیے کیا لفظ ہے، دو کے لیے کیا لفظ ہے، دو سے زیادہ کے لیے کیا لفظ ہے. یہ جو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ ہم لوگ اپنی زبان میں مذکر مؤنث کے طور پہ بول رہے ہیں. یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یا کرسی دے کے ہے. کرسی جو ہے وہ ہماری زبان کے اندر ہم جو کرسی کو ہم مذکر بولتے ہیں یا مؤنث بولتے ہیں. اسی طریقے سے عربی کے اندر اس کے اندر ایک دو چیزیں ایکسٹرا ہے، لیکن بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی زبان کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے اس کے گرامیٹیکل رولز کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی اس کے الفابیٹس کیا ہیں، ان کو مل کے جملے کیسے بنتے، ان کو مل کے ورڈ کیسے ملتے ہیں، اور پھر ورڈ آپس میں جوڑ کے جملے کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں اردو اور انگلش میں اسی طرح ہی پڑھایا گیا ہے. ہمیں سب سے پہلے اے فار ایپل بی فار بال بتا کے اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں ہمیں بتایا گیا کہ بھئی یہ ناؤن ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ ورب ہے، یہ پریپوزیشن ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو سمجھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ووکیبلری ہماری بڑھتی گئی اور ہمیں وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا. ہمیں پتہ آنا شروع ہو گیا کہ بھئی ہم نے فرسٹ ٹینس کہاں پہ بولنی ہے، سیکنڈ ٹینس کہاں پہ بولنی ہے، تھرڈ ٹینس کہاں پہ بولنی ہے. کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہم نے کیا پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ بھئی کہاں پہ ہے تو اس کے لیے ہم ویئر بولتے ہیں. تو یہ بیسک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سمجھنے کا. ٹھیک ہے. اب اس کو قرآن پاک کے ساتھ کس طرح کوریلیٹ کرنا ہے، کہ کیونکہ دیکھیں عربی زبان جو ہے وہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ عربی زبان کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں وہ ہماری اردو زبان میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی عربی ایسا الفابیٹ نہیں ہے جو ہماری زبان میں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس سے جی ہمیں جی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصولاً تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس سارے الفابیٹس وہی الفابیٹس ہیں کہ جو ہماری زبان میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ جسٹ فار جن لوگوں نے پہلے ہی اٹینڈ کیا ہے ان کی تھوڑی سی ریویژن ہو جائے گی، اور جو لوگ نئے ہیں ان کو میرا یہ پیغام، کیونکہ دیکھیں میں اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہا ہوں جو بہت مشکل ہے، اور اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے. اور میرا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ کر کے میں نے آپ کو کوئی انٹرپریٹیشن نہیں میں بتا رہا. میرا مقصد صرف وہ طریقہ بتانا ہے کہ جس کے ذریعے آپ قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں. اور بہت جی جی ساری ریسورسز موجود ہیں، بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن بیسک پیغام یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہم لوگ ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں کہ ہم لوگ قرآن پاک کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ کوئی بتاتا ہے تو ایک تو یہ ڈرا دیتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کو جو ہے نا وہ صرف کسی عالم سے ہی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی خود سے کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں اس بات سے انکار نہیں کرتا اگر قرآن پاک کی، کیونکہ قرآن پاک میں دو طرح کے میسیجز ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں. محکمات ہیں بہت سمپل سی چیزیں کہ جو ایک پیغام ہے، جو آپ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز منع کرتا ہے، یا ایک اپنا باپ اپنے بیٹے کو کوئی واقعہ سنا رہا ہوتا ہے، وہ بہت سمپل چیزیں ہوتی ہیں. اور کچھ ہیں متشابہات، جیسے اس کی اگزامپل کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام میم ہے، الگ الگ جو پڑھے جاتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، ان کا مطلب ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں رب نے نہیں بتایا اس کا مطلب.
ٹھیک ہے. وہ یا اس طرح کی بے تحاشا چیزیں جن کے اندر کچھ سمبولزم ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے پہ گئے تو وہ کس سواری پہ گئے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی سواری تھی. تو متشابہات کے بارے میں ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے, اور جتنے بھی وہ لوگ کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یا جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے ہوتے ہیں. جنت کیسی ہے, دوزخ کیسی ہے, یہ متشابہات ہے. تو سورہ رحمان پڑھے تو انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح کی باتیں ہیں, یہ ہمیں کیسے ہوں گی, کس طرح جنت زمین نہریں بہ رہی ہوں گی, کس طرح بہ رہی ہوں گی. اگر کوئی بندہ اس کی انٹرپریٹیشن کے پیچھے پڑ جائے تو وہ گمراہ ہو جائے گا, واقعی میں گمراہ ہو جائے گا. اور میرا کام یا ہمارا کام نہ تو فقہ کے اوپر بات کرنا ہے, نہ ہمارا کام یا ہمیں تو میرا بیسک پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ اس ترتیب کو سمجھ لیں کہ جس سے قرآن پاک کی جب آیات آپ کے سامنے آئے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ایٹ لیسٹ اس کے اندر میسج کیا ہے. تو پچھلی ہم نے سیٹنگز میں کچھ نماز کے الفاظ ہم لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی. لاسٹ میں ہم لوگوں نے الحمدللہ جو ہر سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. تو پلیز اگر آپ لوگ پچھلی سیشنز جو ہے وہ ریکارڈنگ ساری یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, میں اس گروپ میں لنک میں بھی بھیج دیتا ہوں اور وہ آپ لوگوں کو میں بتاتا بھی رہوں گا. تو بیسک پہلا کانسیپٹ یہ ہے. کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی ڈسکشن شروع کریں گے, لیکن میں آپ کو جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں. تو یہ ہمارے دیکھ لیں گے یہ سارے الفابیٹ جو ہیں یہ اردو زبان میں ہوتے ہیں سارے. اس میں ایکسٹرا یہاں پہ پا آ جاتا ہے, یہاں پہ ٹا آ جاتا ہے, یہاں پہ چا آ جاتا ہے. یہ ایکسٹرا لفظ ہیں جو ہماری لینگویج میں ہیں جو عربی زبان میں نہیں ہے, لیکن یہ سارے الفاظ ہماری لینگویج میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اگر آپ کسی سورس سے عربک گرامر کو پڑھنے کی کوشش کریں تو انفارچونیٹلی وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ انسان ایک سے دوسرے سے تیسرے چوتھے لیکچر میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے میں سمجھوں گا. تو اس کو وہ ہے ایکسیلنس, لیکن اگر آپ اس ایکسیلنس پہ نہ بھی پہنچے عربی ایک زبان کی, اگر اس سے آپ ایک سٹیپ پہلے بھی رہے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کو قرآن پاک سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا. تو پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے میں نے جو ڈسکس کیا تھا وہ سورہ فاتحہ کے ریفرنس سے کیا تھا. تو آج ہم لوگ اسی کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں جو گرامر کی جو بیسک باتیں جن کو سمجھنا آہستہ آہستہ اگر ہم سمجھتے رہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. تو اس سلسلے میں آج جو ہے نا سورہ عصر کو بیس بنا کے میں کچھ باتیں ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا, اور کچھ باتیں جو نئی آئیں گی یہ پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی. تو میں آپ کو پھر دوبارہ سے کرتا ہوں. تو آج سورہ عصر ہمارے تقریباً ہم تمام مسلمانوں کو آتی ہے. اس کا اسی کو ریفرنس بنا کے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس میں گرامر کے بارے میں بھی بات کروں گا جو کہ پچھلے سیشنز پہ میں نے ڈسکشن کی تھی. تو سب سے پہلے اگر ہم جو ہے وہ میں ریپیٹ کروں گا اعوذ باللہ اور بسم اللہ, میں ہر دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, وہاں سے آپ کو عربک گرامر کی بہت ساری باتیں پتہ چل جائیں گی. تو سب سے پہلے اگر ہم اعوذ باللہ, جو لوگوں نے پہلے سیشن اٹینڈ کیا ان کو یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی, اور جو نئے لوگ ہیں وہ ان کے لیے یہاں سے سمجھنا شروع ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ کریں گے یہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو ترتیب توڑ کے پڑھیں تو یہ ایک اعوذ ہے, یہ با ایک لفظ ہے, یہ حالانکہ ایک صرف الفابیٹ ہے لیکن یہ اپنے اندر ایک مطلب رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہمارے رب کا نام ہے, اور پھر من ہے, من بھی اسی طریقے سے جس طرح با ایک ہے, اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا چیز ہے. من الشیطان اور الرجیم. ٹھیک ہے. اور الشیطان الرجیم میں بیسیکلی ایک کسی چیز کی ہم کیریکٹر بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ شیطان جو ہے وہ بہت رجیم ہے. ہم اپنی زبان کے اندر رجم کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے پہلا طریقہ یہ کہ کوشش کریں کہ اس میں اپنی زبان کے الفاظ ڈھونڈیں. اعوذ میں ہمارا جو زبان میں جو اردو زبان میں یوز کرتے ہیں نا تعویذ, یہ تعویذ ایکچولی اعوذ سے ہی ہے. اس کے اندر بھی وہی روٹ ورڈ ہے جو کہ تعویذ کے اندر ہے. تو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم اللہ سے اللہ کی ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. کس سے یہ اس کے اعوذ باللہ میں ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے, کہ بھئی یہ بہت ہمارا دشمن ہے, ہمارا بدترین دشمن ہے. تو جب ہم کوئی بھی کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ ہمیں جلدی سے نہا لے, اب فٹافٹ میرا بیٹا چل جلدی سے نہا لے, لاؤ. اللہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے بدترین دشمن سے بچا لے. ٹھیک ہے. اس لیے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے, کیونکہ قرآن ہدایت ہے, قرآن جو ہے وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے, اور قرآن کا مقصد جو مقصد ہم آج کل یوز کرتے ہیں وہ قرآن کا مقصد وہ نہیں تھا. اس مقصد کے لیے نہیں, قرآن پاک ایک کتاب ہدایت ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی مینول لے کر آتے ہیں, کوئی الیکٹرانک کی چیز لے کے آتے ہیں تو ہر اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے. ایون کوئی میکینیکل چیز بھی ہوتی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے اس کی پکچر بنی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے جوڑنا ہے. تو قرآن پاک ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمارا ایک مینول دیا ہے, بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کی صرف تلاوت میں لگ گئے, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے.
تو ہمیں اس بات پہ پکا یقین ہے کہ اس کا روحانی فائدہ اللہ دے گا ہمیں، لیکن یہ بھی ایک متشابہات میں چیز آ جاتی ہے، ہمیں نہیں وہ فائدہ پتا کہ ہمیں وہ کیسا ملے گا، ہمیں پکا یقین ہے، لیکن وہ کب ملے گا، کیسے ملے گا، کیونکہ کوئی انسان مر کے واپس آ کے ہمیں یہ بتا نہیں سکتا. تو ہمارا بینگ اے مسلم، ہمارا اس بات پہ پکا یقین ہے کہ اس کا ہمیں روحانی فائدہ ہوگا، لیکن اس دنیا میں ہم نے اس سے کتاب سے کیسے فائدہ لینا ہے اس کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں یہی کوشش میں کر رہا ہوں. تو یہ پہلا لفظ میں نے آپ کو بتایا اعوذ. اب اس میں نے جو باتیں پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ ایک 4 آپ لفظ یہ الفابیٹس کو یاد کر لیں، الف، نون، تا، یا، ٹھیک ہے، اور کاف، ہا، ٹھیک ہے، اور کچھ الفاظ کے اینڈ پہ الف آتا ہے، یہ اور اسی طرح نون ہے اور نون الف نا بھی ہے. تو آپ صرف سمجھنے کے لیے جن لوگ نئے ہیں ان کو تھوڑا سا شاید فاسٹ لگے یہ، لیکن آپ کو پچھلے سیشنز پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور سنیں، تو آپ لوگوں کو یہ باتیں کوریلیٹ ہو جائیں گی، کیونکہ میں بہت سلو چل رہا ہوں، میں ہارڈلی 2-4 نئی باتیں بتا کے اور پچھلی باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی پکا ہو جائے اور جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنے میں دشواری نہ ہو. الف کا جو لفظ جہاں پہ شروع میں اس طرح کسی کے لفظ کے بھی شروع میں آتا ہے نا، تو الف کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، جن میں سے ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں میں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ میری بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ فرسٹ جو آپ سمجھ لیں کہ جو انگلش زبان میں جو گرامر پڑھتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے فرسٹ پرسن. تو جو میں ہوں یا ہم ہے، اگر ہم 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہم ہو جائیں گے، تو میں یا ہم میں سے میں کے لیے لفظ میں الف آتا ہے. تو یہ دیکھیں الف کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اعوذ ہم نے کہہ لیا کہ اعوذ کا جو لفظ ہے وہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، جو روٹ ورڈ ہے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو کانسیپٹ کو آپ لوگوں کو آنا چاہیے وہ روٹ ورڈز کا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے. تو اس کے اندر روٹ ورڈ کے حساب سے اعوذ ہے، اور کیونکہ اس کی شروع میں الف آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی الف کا شروع آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اگر اس کی جگہ الف کی جگہ نون آ جائے اور یہ نعوذ بن جائے تو اس کا مطلب ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر الف کی جگہ تا آ جائے تو یہ توضو ہے، اور توضو کا مطلب ہوتا ہے تا جب شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم پناہ مانگتے ہو. ٹھیک ہے، اور یوزو ہے، یعنی کہ یہ جو تا ہے یہ ورڈ سیکنڈ پرسن کے لیے، جس کو اگر تھوڑی گاڑی لفظ میں بولیں گے کہ وہ جس سے بات کی جا رہی ہو. ٹھیک ہے، تو جو سیکنڈ پرسن اس کو کہا جاتا ہے، جیسے انگلش میں ہم یو کا لفظ یوز کرتے ہیں، جس طرح تا کا لفظ ہے اٹ از فار یو اینڈ یور. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرا ورڈ بھی کا سامنے والے کے لیے وہ کاف ہے، وہ اینڈ پہ آتا ہے. یہ بھی آپ کو میں ایکسپلین کروں گا کہ کون سا لفظ شروع میں آتا ہے، کون سا لفظ اینڈ پہ آتا ہے، اور اب آپ اس کو سوچیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جو نون ہے وہ کس میں یوز ہوتا ہے؟ نون ہم کے لیے، نعوذو ہم پناہ ہم مانگتے. کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کی میں آپ کو ساتھ ساتھ اگزامپل بھی دیتا جاؤں گا. دیکھیں ہم لوگ ہر دعا سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا یا ربی. دونوں سوچیں ذرا، یا ربی آتا ہے یا ربنا آتا ہے یا ربو کا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ نون الف نا اس فار ہم، ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب. اگر یہ یا اینڈ پہ آ جاتا ہے، اینڈ کے لفظ میں یہ ہے، اگر یا اینڈ پہ آتا ہے تو وہ ہوتا ہے میرا رب. ٹھیک ہے، ربنا ہمارا رب. اور یہ کا جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں سیکنڈ پرسن، تو ربو کا مطلب ہے تیرا رب. ٹھیک ہے، آگے اس کے اندر ڈیٹیل دیکھیں، میں سلولی چلیں گے، آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ساتھ میں آپ کو پلیز اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، میری ریکویسٹ، میری فریاد یہ ہے کہ ہم سب اگر جو میجورٹی لوگ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ میں نے اور بہت سارے لوگوں کو بھیجا، آئی ڈونٹ نو ان میں سے کتنے لوگ ہماری کمیونٹی کے نہیں ہیں، لیکن جو ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں نے اب تک کتنے 20 25 30 سال ہم لوگوں نے اپنی دنیاوی تعلیم پہ لگا دی ہیں، تو کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا کہ یار ہمیں بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں کسی نے یہ بات سمجھائی نہیں. یہ کووڈ کے شر میں مجھے یہ خیر ملی. میں نے کووڈ کے دنوں تو میں آپ کی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے کلاس کی؟ جی یہ میں آپ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا، آپ کو ہر جمعے کو تقریباً اسی ٹائم پہ. باقی ریکارڈنگز موجود ہیں، اگر آپ کی پچھلی مس ہو گئی ہیں تو یہ ابھی بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ رات تک میں اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ یہ بھی سن سکتے ہیں جس کا مس ہو گیا. تو اس میں آپ کوئی چارجز وغیرہ لیتے ہیں یا کیا نہیں طریقے بھائی، سے؟ نہیں خدا کے لیے یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں تو ویسے بھی پڑھا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تو اینستھیزیا بھی پڑھاتا رہتا ہوں. اٹس ناٹ فار اچھا چارجز، پلیز. اللہ کے یہ how long is the class؟ یہ کلاس کتنی لانگ ہے؟ یہ میں تقریباً 1 گھنٹہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو اگین. آپ کی وائس پراپر نہیں آ رہی، بار بار انٹرپٹ ہو رہی ہے، تو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. کائنڈلی اس کو دیکھیے گا ذرا پلیز. جزاک اللہ خیر.
ایک منٹ میں اصل میں میں کوشش کرتا ہوں. اصل میں یہاں پر جس گھر میں ابھی ریسنٹلی میں نے گھر شفٹ کیا ہے تو یہاں پہ وائی فائی ہے, تو وائی فائی کا کنیکشن اتنا اچھا نہیں ہے. آپ نے تھینکس الاٹ کہ آپ نے مجھے بتایا, کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی اب کچھ بہتر ہوئی آواز؟ جی اب بہتر ہے, فی الحال اتنے جملوں میں کوئی انٹرپشن نہیں آئی. جی اچھا, اینی ویز تو ہم واپس آتے ہیں کہ دیکھیں اعوذ میں کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں, نعوذ کا مطلب ہے ہم پناہ مانگتے ہیں, تعوذ کا مطلب ہے تم پناہ مانگتے ہو, اور یعوذ کا مطلب ہے وہ پناہ مانگتا ہے. یعنی کہ تھرڈ پرسن, جیسے ہم انگلش یا اردو میں کیا لفظ یوز کرتے ہیں, وہ, ہم, ہز, دیر, جو لفظ ہے نا وہ یہاں پہ یا کے سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کاف جو ہے تو جو اس کی اگر میں رب کو لگا کے بتاؤں تو ربو کا تمہارا رب, ربنا ہمارا رب, ٹھیک ہے. رب پلس یا, ربی میرا رب, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہاں میں نے آپ کو بتایا ہے اینڈ پہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے, یعنی کہ جس کو کیا کہتے ہیں غائب, جو موجود نہیں ہے, اس کے لیے جو ہوتا ہے ربو ہاں آتا ہے ساتھ, رب پلس ہو, ربو ہو اس کا رب, ہز رب. اور آگے پھر آگے ڈیٹیل آئے گی کہ اگر وہ تھوڑے سے آگے, اب میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں, اس کے آگے اس کی پوری گرامر کی وہ ہے, لیکن اس کے اندر جو چیز آپ کو اگر ایک ہا اور ایک ہم, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہا از فار میل, یعنی کہ میل کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ میل ہو, میل کا مطلب ہے وہ چیز ریلیٹڈ یا ایسے لفظ کے لیے کہ جو مذکر کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ہا جو ہے اٹ از فار مونس, ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے نا وہ جمع کے لیے, یعنی کہ دو سے زیادہ لوگوں کے لیے. اس درمیان میں ایک لفظ ہوتا ہے ہما, ہما دو لوگوں کے لیے. عربی کی زبان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ایک کو کہا جاتا ہے واحد, دو کو کہا جاتا ہے مثنیٰ, اور دو سے زیادہ کو کہا جاتا ہے جمع. انگلش کے اندر دو سے زیادہ, دو ایک یا سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو پلورل ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, سنگولر اینڈ پلورل. لیکن عربی کے اندر ایک اسپیشل خاصیت ہے کہ یہاں پہ دو کے لیے, اس کی اگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لاسٹ سیشن میں نے یہ ڈیٹیل بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی, لیکن اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گا. جیسے سورہ رحمان میں جنتان کا ذکر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو جنتان کا مطلب ہوتا ہے دو جنتیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رب المشرقین و رب المغربین, تو یہ مغربین جو ہے نا اٹ از فار ٹو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کی عربی زبان کی یہ خاصیت میں سے ہے. تو یہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں چلا گیا ہوں, میں واپس آتا ہوں. ہاں ابھی آپ صرف ہاں کے لفظ کو یاد رکھیں کہ اگر ہاں کا لفظ آ رہا ہے نا, آگے وہ ڈیٹیل آ جائے گی کہ وہ دو کے لیے ہو رہا ہے یا دو سے زیادہ کے لیے ہو رہا ہے. مرد کے لیے عورت, دو سے زیادہ عورتوں کے لیے لفظ ہوتا ہے ہننا. تو اب اگر وہ آیت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی جس کے اندر مرد اور عورت کے تعلق کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ بھئی مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے, تو وہاں پر ہننا کا لفظ آتا ہے. اگر آپ یاد کریں سورہ بقرہ کی اس آیت کو, ہننا لباس اس طرح کر کے آتا ہے. تو ہننا از فار مور دین 2 فیمیلز, ٹھیک ہے, دو سے زیادہ فیمیلز کے لیے ہننا کا لفظ آتا ہے. اور ہم جو ہے وہ دیکھیں قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر یہ اس کو کہا جاتا ہے پریپوزیشن, ٹھیک ہے. پریپوزیشنز انگلش میں کہا جاتا ہے, اور عربی ہماری زبان میں اس کو, یا عربی زبان میں اس کو ضمائر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ضمیر ہیں سارے, یعنی کہ جو ہماری جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں, یعنی کہ کسی چیز کی نام کی جگہ جو چیز استعمال ہوتی ہے نا, اس کے لیے ہم بولتے ہیں نا کہ میں کہوں کوئی ایک نام لوں, اس کے بعد میں کہوں ہز, یا میں پہلے نام لوں سعدیہ اور پھر میں بولوں ہر, تو یہ بیسیکلی ضمائر ہیں. اور قرآن پاک یقین کیجئے کہ شروع میں اگر آپ لوگوں کو ضمائر سمجھ آ گئے نا, تو آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے, یہ میری بات ہو رہی ہے, ہماری بات ہو رہی ہے, سامنے والے کی بات ہو رہی ہے, یہ تھرڈ پرسن. تو اب آپ کر لیں رزقناہم ینفقون, ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت آپ پڑھیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب آپ آگے اگلی آیتوں کو پڑھتے ہیں, ہر اینڈ پہ جہاں پہ ہم آ رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ان کے اوپر ہم نے رزق نازل کیا, ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا, ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا, ٹھیک ہے. تو ہم کا جہاں پہ ذکر آ رہا ہوگا وہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ کسی تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہے. اگر کا ذکر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہم سامنے کی بات کر رہے ہیں. اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ سب سے زیادہ میں نے پچھلی ڈسکشن کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی, اس کے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی کا آ رہا ہے, سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایاک نعبد میں نون آ گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو نا میں وہ ہم کے لیے لفظ آ گیا, تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے,
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھ سے ہی مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آئی ول کم بیک اینڈ پلیز یہاں پر پچھلے سیشن کو اگر آپ جوڑ کے سنیں گے تو آپ کو یہ بات میری زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اعوذ باللہ. ڈاکٹر صاحب انٹرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. No problem. If you cannot fix, we will continue, but I'm just giving you the feedback. اچھا جزاک اللہ خیر. اوکے ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ, اچھا با جو ہے نا یہ بھی ایک پروپوزیشن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ود کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ باللہ میں بھی آتا ہے. دیکھیں ہم جو اعوذ باللہ, پھر اس کے بعد بسم اللہ, تو یہ وہی اگلے جملے میں یہ آئے گا با. اور من ہوتا ہے سے, ٹھیک ہے, جس کو کہا جائے گا فرام سے, کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے, کہ بھئی اللہ یا اللہ ہمیں بچا لے شیطان مردود سے. تو کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں جس کے اندر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہو تو ہمیں فوراً اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. یہ صرف قرآن پاک کے لیے نہیں ہے, یہ ہر وقت چلتے پھرتے ہمیں ہر کام میں, کسی کو غصہ آ رہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کسی کو غصہ آ رہا تو فوراً, کیونکہ غصہ شیطان کا ہوتا ہے. جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ شیطان ان سے ہر غلط کام جو ہے وہ غصے میں کرواتا ہے, تو اس وقت فوراً آپ اپنے دل میں پڑھ لیں شیطان مردود کے لیے. تو یہاں پر ایک عربی کی ایک اور چیز میں ریوائز کروں گا جو کہیے کہ اگر ال آ جاتا ہے نا, تو قرآن جو عربی زبان جن کو نہیں آتی, جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو تو بہت ساری چیزیں ال کا جو ہوتا ہے نا اسپیشل بنانے کے لیے ہوتا ہے, یہ جس کے لیے کہتے ہیں دی. تو ایک کتاب ہے اور ایک ال کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ال کتاب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اسپیشل چیز ہے, تو اس کو لیے لفظ ہوتا ہے دا. ٹھیک ہے, دی. تو یہ ایک ایکسٹرا چیز آ گئی. الشیطان الرجیم کے یہ کوئی اسپیشل شیطان ہے جس کو اسپیشل رجیم کی کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی وہ دھتکارا مردود ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا لفظ آ گیا بسم اللہ. تو اس میں پھر وہ دیکھیں بسم اللہ میں با آ گیا, اسم آ گیا, اللہ آ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن اور الرحیم. ٹھیک ہے, اللہ کو بھی میں نے نہیں بتایا تھا, میں اللہ کو اس میں ساتھ بتاتا ہوں کیونکہ اللہ کی صفت کے ساتھ ہے. پھر وہی آ گیا اسم, ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں اسم نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, با ہو گیا ود, کہ ود دا نیم. تو دیکھیں جو میں آپ کو یہاں پہ جسٹ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وائی اٹ از امپورٹنٹ, کہ دیکھیں جتنے ہم ترجمے پڑھتے ہیں اس میں تو لکھا ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے, تو یہاں پہ کہیں شروع کا تو ذکر نہیں ہے. یہاں پہ مجھے بتائیں کوئی بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ شروع کا لفظ کیا ہے, یہ شروع کا لفظ نہیں ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ضروری نہیں ہے, ہم کسی بھی وقت بول سکتے ہیں بسم اللہ, کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ کے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ. اور آگے ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے, یہ ذات کیسی ہے, تو اس کے لیے اچھا اللہ الہ کو بھی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں الہ جو اللہ کا جو لفظ ہے نا وہ الہ ہے. ٹھیک ہے, اور الہ مل کے جب بنتا ہے تو وہ اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا ہے اسپیشل. الہ کسی کو بھی کہتے ہیں, کوئی بھی جو معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو الہ کہا جاتا ہے, لیکن ہم الہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسپیشل الہ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی ذات عبادت کے لائق ہی نہیں ہے, معبود کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. تو یہی جملہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اس کے اندر جو جملہ بولا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں, کوئی بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا. تو یہ جملہ ہوتا ہے, اس میں ہم ایک اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اور اس کے آگے جملے میں محمد رسول اللہ, محمد جو اللہ کے رسول ہیں, لیکن بیسیکلی یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, الرحمن اور الرحیم. تو یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس پہ بہت سٹریس دے کے کہا تھا, میں کہوں گا ان دونوں کے اندر جو روٹ ورڈ ہے نا وہ رحم ہے, را ہا میم. ٹھیک ہے, اس سے ملتے جلتے آپ کو بہت سارے لفظ ملیں گے. ایون جو ماں کی رحم مادہ کو بھی رحم کہا جاتا ہے, جو یوٹرس کو رحم کہا جاتا ہے. اور دیکھیں یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ماں جو ہے وہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر شفقت کی انتہا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی ہم سے میکسیمم محبت کر سکتا ہے نا تو صرف ہماری ماں کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنی صفت کا لفظ اس کو دیا ہے. تو رحمان اور رحیم میں اب کیا فرق ہے, اب یہ لوگ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک ہمیں عربی زبان کی نہیں سمجھ آئے گی کہ جو اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے ان کے اندر عربی میں طرز ہوتی ہے. مطلب یعنی کہ اپنی زبان میں بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن سے ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں, وہ ایک طرز کے ہوتے ہیں. تو رحمان کے اندر بھی رحم کا روٹ ہے اور رحیم کے اندر بھی رحم کا روٹ ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے, ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ رحمان کی جو طرز کے لفظ ہیں, یہ شیطان بھی بیسیکلی اسی طرز کا لفظ ہے, شیطان, رحمان. اور عربی کے کچھ اور الفاظ ہیں عطشان اور بطشان. اب مجھے یہ ہر دفعہ بھول جاتا ہے, ایک لفظ اس میں سے بھوکے کے لیے, بہت شدید بھوکا, اور ایک بہت شدید پیاسا. مجھے ہر دفعہ بھول جاتا ہے, آئی ایم سوری, لیکن یہ طرز سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا,
تو اللہ کی رحمانی صرف جو ہے اس دنیا کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لوگوں کے لیے رحمان ہے. یہاں پہ کافر جو اللہ کے وجود کو انکار کر رہا ہے نا، اللہ اس کو بھی ہوا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، اس دنیا کی ساری نعمتیں دے رہا ہے. تو اللہ کی رحمانی کی صفت اس دنیا کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ یہ رحمان کا لفظ ہے. اور رحیم جس کے اندر کانٹینیوٹی ہے، جس کے اندر استقامت ہے. اور رحیم سے ملتے جلتے لفظ دیکھ لیں، کریم ہے، عظیم ہے، اس طرح آپ کو بے تحاشا لفظ ملیں گے جو اس طرز پہ ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کانٹینیوٹی. تو اللہ کی جو رحمانی صفت اس دنیا کے اندر ہے، اور اللہ کی رحیمی کی صفت جو ہے نا وہ آخرت میں ہوگی. اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے اور اللہ کے جو پیغام پہ عمل کریں گے. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جس کو اس دنیا میں تو کافر کو بھی رحمان کی صفت مل رہی ہے، لیکن ہمیں اللہ سے زیادہ رحیم ہمیں اللہ سے مانگنی ہے صرف کہ اللہ ہمارے پہ رحم کنٹینیو رکھ اور ہمیں جنت میں پہنچا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آج کا جو ڈسک ہے وہاں سے شروع کریں گے. اس میں دیکھیں سورہ اصل کے اندر ول، ال اور اثر. پہلے اگر اس جملے پہ فوکس کریں تو واؤ جو ہے نا، دیکھیں واؤ کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. واؤ 2-3 طرح سے آتا ہے. میں آپ کو اس وقت دو یا تین کے بارے میں بتاؤں گا کہ کئی واؤ جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں واؤ جو ہے وہ قسم، جیسے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں واللہ. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، والتین والزیتون وطور سین. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو قسم کھائی گئی ہے، آپ جو قسم کھائی گئی ہے آپ کی، اس کے بعد جو ہے والشمس والقمر. تو یہ بیسیکلی ایک انداز ہے کہ کسی چیز کی ایک سٹریس دینے کے لیے ہے. یہ انداز جو ہے کسی چیز کو اندر بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو والعصر، اب اس کے اندر عصر کا بھی جو لفظ ہے نا یہ ایکچولی متشابہات میں ہی آئے گا، کیونکہ اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہیں اور ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا مطلب ہے. لیکن یہ اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ہے کہ عصر جو ہے نا وہ زمانے کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں، اور جو اسپیسیفکلی جو نماز عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اسیرات لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسیرات جو ہوتے ہیں نا وہ جوسز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسیر کے لفظ سے اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، بہت زیادہ جو جس کو کہتے ہیں کانسنٹریٹڈ ہو. تو عصر کا لفظ وقت بھی جو وہ ہوتا ہے نا کہ جو عصر کی نماز جو تھوڑی سی بھی ہم کہیں بزی ہو جائے نا، یا ہم دوپہر کو جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز نکل جاتی ہے، جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام میں ان کا نکل جاتا ہے، اور یہ بہت اسپیشل ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے کہی ہے، وقت کی قسم کھا کے کہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عربی زبان میں جب قسم کسی چیز کی کھائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی ایک آواز دے کے کہا جا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹریس دے کے کہ بھائی یہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. یہ آپ کو قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ آئے گی. وہاں پہ تین کی قسم کھائی ہے، شمس کی قسم کھائی ہے، قمر کی قسم کھائی ہے. اس طرح آپ کو والضحیٰ ہے، واللیل ہے. تو بیسیکلی یہ جہاں پہ یہ قسم اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ، یعنی کہ قسم کے نام ریفرنس سے. آپ جو پرابلم پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو عربی گرامر جو لوگ ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ الفاظ کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے اگر آپ کو الفاظ نہیں بھی سمجھ آتے ڈزنٹ میٹر. ہم نے کوئی عربی زبان کا ٹیچر نہیں بننا. ہمارا مقصد صرف مدعا ہمارا یہ ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. اور یہ والعصر کا بھی ایگزامپل میں کچھ لوگوں کی ڈسکشن جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اس کے نا عصر کی ایگزامپل اس بندے کی آواز کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک برف والا ہے. وہ برف والا آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے سے برف خرید لو نہیں تو میری برف پگھل رہی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی برف پگھل رہی ہے. تو یہ والعصر کا میں بتا کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت کوئی خطرناک چیز آگے آنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آگے میں بھی بتاتا ہوں. واؤ کا جو دوسرا الفاظ ہوتا ہے وہ یا کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ یا وہ، تو اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ عام طور پہ او کے لفظ میں آ رہا ہوتا ہے. یہ اس میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. قسم میں معنی میں آتا ہے، اور یعنی کہ اینڈ کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یا کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ تقریباً 3 ابھی میں بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی ایکسپلور کرتا جا رہا ہوں چیزوں کو تو اس کا ہو سکتا ہے اور بھی معنی ہو، لیکن ابھی 3 میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. ال کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بہت اسپیشل چیز کے ساتھ ال کا لفظ آتا ہے. اثر کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا قرآن پاک کے یہ لفظ کو آپ سمجھ لیں نا تو آپ کی بہت چیزیں آسان ہو جائیں گی کہ یہ انا قرآن پاک میں ہر دوسری جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے. قرآن پاک کی ہر صفحے پہ آپ دیکھ لیں انا ضرور آ رہا ہوگا. تو اس کے لیے بے شک، انڈیڈ،
ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم کسی کو کہیں گے نہیں بھائی ہر صورت ہوگا, یہ ہوگا, ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انا کا جو لفظ ہے نا, اٹ از فار انڈیڈ. تو یہاں انا جب بھی آ رہا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس بات میں ایک اسٹریس دے کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز بہت یعنی کہ اس چیز کے ہونے کے بہت زیادہ قوی چانسز ہیں. تو آگے اس میں کیا آتا ہے, ان الانسان, تو دیکھیں پھر الف لام آ گئے اور انسان آ گئی. تو یہاں پر الانسان کے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمام انسانوں, یہاں پر الانسان کے مطلب میں کیونکہ آگے جو ہے وہ 2 کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو تقسیم کرنا ہے, تو اس لیے یہاں پر گرامیٹیکل رول سے یہاں پر جو ال کا لفظ آیا ہے نا, یہ صرف ایک کسی اسپیشل انسان کے لیے نہیں ہے, یہ تمام انسانوں کے لیے, کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ 2 گروپس میں بنائے گا. آگے اگلی آیت میں اگر آپ کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 ڈفرنٹ گروپس میں تقسیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگلے جملوں میں. تو اس لیے یہاں پر جو انسان ہمیں پتہ ہے جو ہے وہ ہمارے انسان جو مطلب ہمارے لیے جو لفظ یوز کیا جاتا ہے وہ انسان کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو الانسان ان الانسان بھی آگے 2 لفظ آ رہے ہیں, لا فی. ٹھیک ہے, فی جو ہے نا وہ مطلب ہوتا ہے ان. یہ بھی وہ پریپوزیشن ہے جن کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے حروف جار. یہ صرف نام کی حد تک یاد رکھیں, اگر آپ کو نام بھول بھی جائے تو بھی آپ بھول جائیں. ابھی تک کی اب ڈسکشن میں ہم نے با پڑھا ہے, من پڑھا ہے, اور اب یہ تیسرا یہاں پہ آ گیا ہے فی. ٹھیک ہے, تو با تھا ود, فرام, ان. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی پوچھے کہ بھائی وہ کہاں ہے, تو ہم کہیں گے فل بیت, یا فل مسجد, یا جو سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے ہاسپٹل کے لیے مستشفیٰ کا لفظ ہوتا ہے. تو یہ کسی بھی چیز میں ہے کہ تو یہاں پر کہا جاتا ہے. اچھا, لام جو ہے نا, لام بھی ہے اسی طرح کے لفظوں میں سے, جو یہ کیٹیگری ہے. لام کا لفظ جو ہے وہ کسی کی ملکیت کے لیے کہا جاتا ہے, یہ کسی کی طرح کے لیے کہا جاتا ہے, لائک. لیکن یہاں پر جو لام ہے نا وہ اسٹریس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر کسی بات میں اسٹریس دینا ہونا تو سب سے پہلے قرآن پاک کا جو اسلوب میں آتا ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے. یعنی کہ یہ میں آپ کو کیٹیگرائز کر کے کہہ رہا ہوں, قسم کھائی جاتی ہے نمبر 1. اب یہاں پہ اسٹریس کی دوسری جو قسم آ گئی ہے وہ انا آ گئی ہے, اور اگر اس کے اندر مزید اسٹریس پیدا کرنا ہونا تو لام آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ آپ کو ایگزامپل نظر آئے گی. جو ہے میں نے سنی تھی لیکن میرے دماغ سے نکل گئی, جہاں پہ ابھی مجھے اگر یاد آتی ہے تو میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. لیکن پہلا ہو گیا قسم کھائی جائے گی کسی چیز کی, دوسرے میں انا آئے گا, اور اگر اگلے ورڈ کے ساتھ لام کو جوڑ کے آئے گا نا تو وہ اسٹریس دینے کے لیے ہوگا. تو یہاں پر لام کو مطلب ہے اسٹریس دینے کے لیے, زور دینے کے لیے. ٹھیک ہے, لفی بے شک ہے, یعنی کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک انسان جو ہے نا وہ ہے لفی الخسر. لفی خسر, یہ ال نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, خسر ہے, لفی خسر, ان الانسان لفی خسر. تو خسر کے لیے ہمارا جو ہماری زبان میں جو لفظ ہے نا وہ خسارہ ہے. ٹھیک ہے, خسارہ. تو یہ خسر کا مطلب جو ہے خسارے کی معنی میں. ٹھیک ہے, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قسم زمانے کی قسم کھا کے جا رہا ہے کہ بے شک جو تمام انسان جو ہیں, بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, خسارے میں ہے. اب یہ اس سے زیادہ بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی بندہ لاس شدید نقصان میں ہو. اور اس کے بارے میں 1-2 حدیث کی آپ کو میں ریفرنس دوں گا, بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی کی نماز اثر مس ہو جاتی تھی تو اس کو ایسے کہا جاتا تھا کہ جیسے اس کی اس دنیا کا تمام مال و متاع, اس کے گھر والے, اس کا مال, اس سے محروم ہو گیا. یہ اس حد تک بڑا لوگ افسوس کے انداز میں دیکھتے تھے کہ کسی کی ایک نماز مس ہوگی. تو یہ ایک حدیث کا ریفرنس ہے. دوسری حدیث کا ریفرنس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 2 صحابہ آپس میں ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو تلقین کے لیے, یاد کرانے کے لیے وہ الاسر سناتے تھے. 2 ہو گئی ریفرنس. تیسری جو ہے, کیونکہ میں آپ کو الفاظ نہیں بتا رہا کیونکہ مجھے اس کی ریفرنس ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری کی کس جگہ پہ, لیکن یہ صحیح حدیث میں ہے یہ باتیں. تیسری جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر پورے قرآن پاک کی جگہ اگر صرف سورہ عصر نازل کی جاتی تو وہ ہدایت کے لیے کافی ہوتی, کیونکہ اس کے اندر آگے جو پیغام اب یہ پہلے اعلان کر دیا گیا ہے کہ بھائی زمانے کی قسم کھا کے بہت اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھائی بے شک انسان خسارے میں. تو اب اگلی آیت میں یہ بتایا جائے گا کہ کون خسارے میں نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کون خسارے میں نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو آگے اس کے بعد آپ کو جو آیات آئیں گی اس میں 4 باتیں ہیں. اچھا, یہ اللہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا, یہ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہی لفظ آتا ہے, ایکسیپٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگلا گرامر کا آپ کو لفظ یاد کرنا ہے, یہ اللہ, اٹ از فار ایکسیپٹ. لا الہ الا اللہ کی ایگزامپل سے آپ کو بھولے گا نہیں کہ لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پر جو ہے کیا نام ہے, الا الذین آمنوا, الا الذین, ٹھیک ہے. تو الذین کا لفظ قرآن پاک میں نا بتحاشا جب آتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کنیکٹنگ ورڈز. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے میں ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جو, یا انگلش میں ہم جو یوز کرتے ہیں وچ, کہ بھائی کون لوگ ہیں جو, یعنی کہ یہ کہیں گے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو. تو الذی کہا جاتا ہے ایک کے لیے, اور یہ مذکر کے لیے. تو آپ دیکھیں تبارک الذی, قرآن پاک کی آپ کو بے تحاشا آیات یاد نظر سوچنا شروع کر دیں. یا میری گزارش ہے کہ جو باتیں آپ کو سمجھ آئیں, اب آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو اس کے اندر سے ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. میں نے آپ کو واو بتایا ہے, لام بتایا ہے, نون بتایا ہے, الف بتایا ہے, یا بتایا ہے. اسی طریقے سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ آتا ہے. تو یا آپ یہ 3 لفظ یاد کر لیں, اس کے اور بھی زیادہ لفظ ہیں لیکن 3 اگر آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھنے آ جائے گی کہ ایک الذی ہے, الذین ہے, الذین سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے, الذی بھی آیا ہے, اور کچھ دفعہ اللتی آیا ہے. ٹھیک ہے, اللتی مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر کسی کے بارے میں بتانا ہے نا کہ وہ جو, تو یہ اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اللتی کا لفظ ہوگا, اگر مذکر ہے تو اس کے لیے الذی کا لفظ ہوگا, اور اگر بہت سارے لوگ ہیں جس میں مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں تو الذین آئے گا. تو آپ سوچیں یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس, یہ تو اتنی جگہوں پہ یہ الذین کا لفظ آتا ہے کہ آپ کو یہ ریپیٹ ہوتا جائے گا. تو الذین اب آپ کو سمجھ آ گیا, تو اب آپ کو وہاں پر سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین, آگے کیا ہے, آمنو, اگلے صفحے میں جا رہا ہوں, آمنو. تو آگے اس کی ڈیٹیلز ہیں, لیکن آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ ایمان کا لفظ ہے. اب اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اس ایمان کے امن, اس کا جو روٹ ورڈ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو بے تحاشا صورت میں نظر آئیں گے. کہاں پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہوگی, کہیں پہ 1 کی بات ہو رہی ہوگی, کہیں پہ 2 کی بات ہو رہی ہوگی, لیکن اس کے اندر آپ کو یہ والا لفظ اگر کہیں نظر آ گیا نا تو آپ سمجھ لیں کہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ قرآن پاک کی بے تحاشا جگہوں پہ پڑھیں گے کہ آپ کو بار بار یہ آمنو کا لفظ آئے گا, کیونکہ یہ پیغام ہی یہی ہے, ایمان کا ہی تو پیغام ہے. تو آمنو کے سے ملتے جلتے آپ کو لفظ آئیں گے بے تحاشا. میں ابھی آپ کو ایک میں نے شیئر بھی کیا تھا, وہ میں آپ سے دوبارہ کروں گا. ایک ہے سافٹ ویئر, بے تحاشا سافٹ ویئر ہے, لیکن جن میں سے ایک سافٹ ویئر ہے جس میں روٹ ورڈز کے حساب سے بتایا گیا. تو اگر آپ وہ اس کو فالو کرنا شروع کریں تو آپ کو یہ بات میری سمجھ آئے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, الا الذین آمنوا, پھر واو آ گیا, ایمان کا لفظ ہے اس میں. ٹھیک ہے, واہ, پھر وہی آ گیا, اور عملوا الصالحات, تو عمل صالح, یہ 2 دیکھیں, عمل بھی ہماری زبان کا لفظ ہے اور صالح بھی ہماری زبان کا لفظ ہے. ہم لوگ بولتے ہیں صالح, صالح کو کہا جاتا ہے نیک. ٹھیک ہے, اور عمل کسی کے کام کو کرنے کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو گئی کہ بھائی جو شروع بات کی تھی کہ زمانے کی قسم کھا کے کہا گیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, تو پہلی بات بتائی گئی کہ پہلا وہ کام کیا تھا کہ جو ایمان لایا. ایمان منہ سے کہنے سے نہیں فرق پڑتا, یعنی کہ اگر کوئی ایک بندہ مسلمان ہو, جب ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم آفیشلی لیگلی ہم مسلمان ہو گئے, لیکن ہمارے اس کی ثبوت کیا ہوگا, کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ایک جگہ پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہوتی ہے, تو اذان کے وقت کوئی بھی اٹھ کے نہیں جاتا, تو مجھے بتائیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ داڑھی تو اب تو پہلے داڑھی کی بیس پہ ہوگا, تو داڑھی تو اب نان مسلم سے بھی رکھی ہوتی ہے. اس زمانے میں دیکھیں ابو جہل کی بھی داڑھی تھی, تو داڑھی تو نہیں ہو گیا, اس کا مطلب ہے کپڑوں کا بھی نہیں ہو سکتا, تمیز نہیں ہو سکتی. تو اس وقت جو ایمان اور کافر کے درمیان کی جو سیپریشن کی چیز ہوگی وہ عمل ہوگا, کہ وہ بندے کا عمل کیسا ہے. اگر اس بندے کا عمل ٹھیک نہیں ہے, وہ عمل اس ریفرنس سے نہیں ہے جو ہمارے اللہ یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے ہمیں بات, اگر اس ریفرنس سے کے حساب سے یا اس ترتیب کے حساب سے وہ پورا نہیں اتر رہا, تو اس کا عمل وہ نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس کی اگزامپل میں آپ کو اور بھی دیتا ہوں کہ کوئی بندہ 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدہ کرے کہ بھئی میں تو بہت نیک کام کر رہا ہوں, لیکن کیا وہ اللہ قبول کرے گا اس کا؟ نہیں. اگر وہ 1 رکوع کے بجائے وہ 2 رکوع کر دے کہ نہیں جو ہے نا میں تو زیادہ ثواب کماؤں گا, تو ہے تو یہ ثواب کا کام. تو یہ اس کی ریفرنس کیا ہے کہ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. اور ایک میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ
قرآن پاک میں کہیں نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی سے آتا ہے. جی کچھ پسو جی اینی ویز, تو شاید ویسے آواز آ رہی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں نماز کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا حضرت جبریل کے ذریعے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دیکھ لیں کہ اول وقت پہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, آخر وقت پہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. امت کے لیے آسانی چھوڑ دی کہ جو لوگ اول وقت پہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں, جو آخر وقت پہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو جھگڑا یہاں پر خوبصورتی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب لوگوں کو محبت سے دیکھیں. یقین کریں جتنے ہمارے فرقے پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ فرض کے اوپر نہیں جھگڑا کر رہا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ سنت واجب کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں, لیکن فرض کے اوپر کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ 3 سجدے کرو, چاہے وہ اہل تشیع ہوں, چاہے وہ اہل سنت ہوں, چاہے وہ وہابی ہوں, وٹ ایور. ہر بندے کا یہ خوبصورتی ہے, یہ ہمیں محبت ہے مجھے اس چیز سے کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہوئی ہے. کہ جو جھگڑا ہو رہا ہے یا جس بات پہ ہمارے جو کم علم جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں, اور ہمارے وہ لوگ کے جو فتنہ پھیلانے کے لیے کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کسی فرض پہ نہیں جھگڑا پھیلا سکتے. تو اس لیے محبت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ ہمارا قبول کر لے اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلا لے. کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا, کوئی بھی بندہ اس دنیا میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صالح ہے. ہمیں کیا پتا اللہ کے سامنے کس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. یہ تو دیکھیں ایک سسپینس ہے. اللہ کے کمپیوٹر میں سب کچھ سیو ہو رہا ہے. اللہ ایک ایک چیز, اللہ حی ہے, اللہ قیوم ہے, اللہ ہر وقت حیات میں ہے, چلتے پھرتے اٹھتے سوتے جاگتے, نہ اس کو اونگ آتی ہے, لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, نہ اس کو جو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ اس کو پتہ ہے, اور وہی فیصلہ کرے گا. میں یا آپ, اگر ہمارے انسان کے بس میں ہوتا نا سر, تو جو اس کی دسترس میں ہوتا وہ اس کو کافر ڈکلیئر کر کے اس کو مار کے پھینک دیتا کہ بھائی کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ برا آدمی ہے, تو اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا. نہ ان دنیا میں کسی کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو جنتی کا خطاب دے دے, نہ اس دنیا میں کسی کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو دوزخی کا خطاب دے دے. ہمیں نہیں ہے اختیار. اور آج دیکھ لیں کہ اگر اس چیز سے نکلا ہے تو کتنے فتنوں سے ہم بچ جائیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی پولیٹیکل ریزنز ہیں, کس طریقے سے یہود نے ہمیں تقسیم کیا شیعہ سنی میں, اسی طریقے سے جیسے یہودیوں نے کرسچنس کو تقسیم کیا پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس میں. تو اس دنیا میں سب سے زیادہ غضب جو اللہ کا ہے نا وہ یہودیوں پہ ہے. اسی لیے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم, تو یہ مغضوب جو ہے نا غضب جو ہے اللہ کا وہ آیا ہے یہودیوں پہ. اور ضالین کہا جاتا ہے وہ عام طور پہ عیسائیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے, بکھرے, وہ بھٹک گئے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام عیسائی جو ہیں اور جو ہیں مسلمان وہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور ان کی پھر جنگ ہوگی یہودیوں سے, اور وہ تمام یہودی ختم ہوں گے. پتھر بھی آواز دے کے کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے, اس کو مار دو, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ہمیں اس میں کہا جو سورہ عصر کے پیغام کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا کہ بھائی ہر انسان خسارے میں ہے, وہ بندہ جس نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا. اور ایمان کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ ہے عمل صالح, کہ بھائی اس کو صالح کام کرنا پڑے گا. یہ 2 کام کے ڈیفینیشن کے بجائے پہلا ہو گیا ایمان, نمبر 2 ہو گیا عمل صالح, ٹھیک ہے. اور اب تیسری اور چوتھی بات ابھی آئے گی یہاں پہ, وہ میں بھی لکھوں گا. اب اگلا جو لفظ آ رہا ہے نا وتواصوا, تو دیکھیں یہ اس کے لیے آپ لفظ یاد رکھیں وصیت کا. وصیت کے لفظ سے ہم پاکستان میں ہر بندہ جانتا ہے. تو وصیت کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرتے وقت کسی کو وصیت کرے تو وہ اس کو وصیت ہو. یہ بیسیکلی وصیت مرنے کے وقت ضروری نہیں ہوتی, اس دنیا کے اندر بھی وصیت ہوتی ہے. کہ کوئی بندہ کسی کو تلقین اگر کر رہا ہے تو وہ بیسیکلی اس ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے. کن باتوں کی؟ 2 باتوں کی طرف ہو رہی ہے, وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. کہ حق کے ساتھ, یہ اس میں با اور الحق, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی با اور الصبر, ٹھیک ہے. تو حق کا کیا مطلب ہے کہ جو بندے کو, جیسے اس کی میں ایگزامپل جن سے میں نے پڑھا بھی تھا, وہ جہاں سے میں نے یہ مطلب لائک کہ میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں کسی کو, انسان کو کوئی بات اچھی پتہ چلتی ہے نا, تو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اس کو بتاتا ہے. جیسے خواتین کو پتہ لگے کہ جی فلانا جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے تو وہ فوراً بتاتے ہیں جی کھاڑی میں سیل لگی ہوئی ہے, اور وہاں پہ جنید جمشید پہ سیل لگی ہوئی ہے, اور جے ڈاٹ پہ اور وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے, ایٹسیٹرا. تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں سمجھ لے اس چیز کو کہ یہ چیز حق ہے, تو وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک وہ دوسروں تک نہ پہنچائے یہ بات, جب تک وہ یہ حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے. تو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے, حق کی وصیت کرے اور صبر کی وصیت کرے. اور صبر کے اندر دوسرا ورڈ کیا ہے؟ استقامت.
اب اگر ہم لوگ تو سارے یہاں پہ اس وقت جو بات سن رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ شاید سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ میں اللہ مجھے معاف کرے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں کسی کو کوئی میں تفسیر نہیں بنا رہا، میں کوئی ترجمہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف وہ بیسک رول بتا رہا ہوں کہ جس سے ذریعے قرآن پاک سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو اس کی موقع محل اور اس کے بارے میں کہیں پہ بھی کراس نہیں کر رہا لمٹس. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کا کیا طریقہ کار ہے. لیکن کوئی ان پڑھ ہوتے ہیں وہ اس بات پہ فتویٰ لگا دیں گے. ہمارے دیکھیں دین کے لیے سب سے زیادہ خدمت جن لوگوں نے کی ہے ہمارے ملک میں، ان میں مولانا مودودی کا نام ہے، ان کے اندر ڈاکٹر اسرار کا نام ہے، اور اس طرح بے تحاشا لوگ ہیں اس وقت آج کے دور میں. یہ دونوں تو اس دنیا میں نہیں ہے. آج کی تاریخ میں جو لوگوں کو تک صحیح قرآن پاک کا پیغام سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی کا نام ہے. لیکن ان کے اوپر یہ اعتراض لگتا ہے کہ جنہوں نے درس نظامی نہیں کیا وہ تو عالم ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی ان سے پوچھے نا یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارے مذہب کی عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عالم کی کیا ڈیفینیشن. درس نظامی تو یہ چند 100 سال پہلے پاکستان انڈیا میں بنا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ درس نظامی غلط ہے، اللہ معافی دے، مگر آپ کو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کے مطابق کون عالم ہے. تو وہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی. وہ مختلف احادیث کے اندر مختلف آپ کو ڈیفینیشن ملیں گی، مختلف آپ کو چیزیں ملیں گی. تو ہم لوگ کسی کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ کیونکہ یہ بندہ جو ہے اس نے درس نظامی نہیں کیا ہوا اس لیے وہ عالم ہی نہیں ہے. تو اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں نہیں پتا، میں کر رہا ہوں، مجھے نہیں ڈاکٹر اسرار کے باطن کا پتا، لیکن مجھے ان کے ظاہر کا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ دین کا صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر جو بے تحاشا لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن جس لیول پہ جا کے ڈاکٹر اسرار نے اپنی پوری زندگی لگائی، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا ڈاکٹر اسرار MBBS ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر اسرار کوئی PhD ڈاکٹر نہیں تھے. اور جو ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی انہوں نے قرآن سے میں PhD کی ہوئی ہے. اور جس آپ کو پیغام دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے رشتہ دار نہیں ہے ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی، اور ان کے میاں ہیں، ان کے نام ہے زبیر ادریس. ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے وہ دونوں میاں بیوی قرآن میں PhD کی ہے انہوں نے. کیونکہ پاکستان یا ایسے ممالک میں اس لیول کی ریسرچ کا موقع نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے غیر ملک میں جا کے یہ ریسرچ کی ہے. اور یہ ریسرچ انہوں نے انگلینڈ میں کی ہے، گلاسکو سے انہوں نے دونوں میاں بیوی نے کیا، اور دونوں قرآن کے PhD ڈاکٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر یاسر، جی یاسر صاحب. اچھا، میں اس میں تھوڑا سا میں آپ کی گرامر کی اگر کلاس ہے تو یہ ساری چیزیں ایسے مسئلے مسائل ہیں جن میں پڑھنے سے آپ کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. جی نہیں، اسی گروپ کے اندر بہت سارے ہو سکتے ہیں لوگوں کے اختلافات ہوں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں. ایگزامپل دوں گا، آپ نے جیسا عالم کی درس نظام، ٹھیک ہے آپ جو بات کریں، صرف میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا جس شخص کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے آپ اس کو ڈاکٹر تسلیم کریں گے اور آپ اپنے بچے کا علاج اس کے پاس کروانے جائیں گے یا نہیں کریں گے؟ بس میرا یہ ایک کمنٹ تھا، اس کے باقی آپ دیکھ لیجیے. چلے اچھا، اینی وے، تو یہ صبر اور استقامت، تو بیسیکلی جب بھی حق کی بات کوئی کرے گا تو اس کے اوپر اعتراضات اٹھیں گے، تو اس کو صبر اور استقامت کے ساتھ اس چیز کو جاری رکھنا ہوگا. یہ صبر کا مطلب یہ. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ سورہ عصر کے ریفرنس سے اگر ہم اپنی زندگی کو ذرا مہیا کریں کہ بے شک اس دنیا کے انسان خسارے میں ہے، اور اس کے اندر 4 کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ جو ایمان، سب سے پہلے وہ ایمان لائے، اس کے بعد وہ عمل صالح کرے، اس کے بعد وہ حق کی تلقین کرے، اور اس کے بعد وہ صبر کی اور استقامت کی تلقین کرے. یہ بیسیکلی سورہ عصر کا پیغام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم لوگوں نے کچھ گرامر کی بات کی ہے، کچھ ہم نے جو ہے وہ کچھ باتوں کو ریپیٹیشن کی ہے، کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ الف، نون، تا، یا، کاف، ہا. ٹھیک ہے، پھر کچھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ پریپوزیشنز کی بات کی ہے، جس میں با کو میں نے آج ہم ذکر آیا تھا، من کا ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے، فی کا ذکر آیا تھا، لام کا ذکر آیا تھا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے آج جو بات کی اس میں انا اور لام کا ذکر آیا ہے جو کہ اسٹریس دینے کے لیے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے جو انشاءاللہ پریسیڈنگ ڈسکشنز میں آئے گا، وہ لقد ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ایگزامپل کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ لقد جو ہے نا، یہ بیسیکلی فعل کے اندر آتا ہے، اور جو چیز پرانی ہو چکی ہو، فعل ماضی کے اندر لقد کا لفظ آتا ہے. تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ لقد کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قسم کے لیے میں نے آپ کو جو بتایا تھا نا، واو ہوتا ہے، ایک قسم کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے تاللہ. تو آپ کو تا بھی قرآن، مجھے اس کی ریفرنس پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی کسی جگہ پہ تا کا ذکر آتا ہے. اور اسی طریقے سے کئی جگہوں پہ قسم کا ڈائریکٹلی بھی ذکر بھی آتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس طرح کر کے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر ہے. تو وہ باقاعدہ قسم کا ذکر بھی آ سکتا ہے، واو کا ذکر بھی آ سکتا ہے، اور تا کا بھی ذکر آ سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی. جی یاسر بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ نہیں میں نے ابھی نہیں کہ وہ پچھلے والے شاید ریز ہو گیا. اچھا اب میں بیفور وی فنش میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ کچھ سورسز ویسے دیکھیں بے تحاشا سورس ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. یہ میں نے ایک گوگل ڈرائیو کا لنک بنایا ہے اور یہ میں شیئر سب لوگوں سے کرتا بھی رہتا ہوں اور یہ انشاءاللہ مزید بار بار بھی میں کرتا رہوں گا. اور یہ اس میں کچھ اسماء الحسنہ ہیں, اس میں کچھ آڈیو میسیجز میں نے جو ریکارڈ کر کے بھیجے تھے, یہ آگے آپ کو یا آپ کھولیں گے تو آپ کو ساری چیزیں نظر آتی جائیں گی. اس کے اندر کچھ گرامر کی کتابیں ہیں اور جو کتاب یہاں سے میں نے مطلب یعنی کہ جو میں نے سورس کو میں نے پورا تو نہیں ابھی میں کر سکا ہوں کیونکہ اٹس اے ویری لانگ جرنی, جن میں سے ایک کتاب یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے. تو اگر آپ آہستہ آہستہ سلولی اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ عامر سہیل صاحب ایک ہیں جنہوں نے بیسیکلی میں نے اللہ جزائے خیر دے میرے ایک دوست کو جس نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا. یہ میں نے سب سے پہلے میں نے ان کا سنا تھا اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ مختلف اور یہ ایک عامر سہیل صاحب ہے, ان کا یہ چینل ہے. یہ جو میں نے لنک بھیجوں گا میں اس کے اندر یہ جو اپلوڈ کر دیا تھا پچھلے دفعہ بھی جو میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کے اندر بھی میں نے اس کا ذکر کر دیا تھا. ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں پہ ان کے چینل کا پیج کھلا ہوا ہوگا. یہ یہ نہیں ہے, یہاں پہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ ایک دوسرے سورس ہیں, یہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے بہت یہ اٹریکٹیو کیا ہے کہ یہ بچوں کو بہت اٹریکٹیو ہے کہ اگر آپ بچوں کو بٹھا کے دکھائیں تو آپ کو بچے بہت اٹریکشن سے دیکھیں گے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اینیمیشنز کا بہت سہارا لیا ہے. تو اس کے اندر بھی وہ یہی باتیں بتا رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کے اندر یہی باتیں ہیں کہ جو زیادہ ترتیب سے اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ سورس آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے آپ کو سمجھ آئے گا بہت کچھ. یہ ایک صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر اسرار کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے یہ کتابیں, یہ 3 کتابوں کا سیٹ ہے جس کے اندر انہوں نے پوری عربک گرامر کو پڑھا ہے. پھر میں ریپیٹ کروں گا, چکر یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. اگر آپ لوگ ہمت کریں تھوڑی بیسک انفارمیشن کے ساتھ اس کو آپ سننا شروع کریں تو آپ کو بہت سمجھ آئے گا. لیکن اس کے اندر میں آپ کو صرف ایک ایکسکلوژن بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو مشکل الفاظ آئیں گے نا, تو اگر آپ ان الفاظ کو نہیں بھی آپ کو سمجھ آتا نا, اگر آپ کو اس کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا تو قرآن پاک کا مطلب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارا مقصد اس تمام کوشش کا یہ ہے کہ ہمیں جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں قرآن پاک کا مطلب سمجھ آئے, کیونکہ قرآن پاک وہ آیات کے جن کا ہمیں مطلب پتہ ہوتا ہے نا, یقین کیجئے ان کا اثرات ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ کیونکہ اس کی ریفرنس ہے سورہ حشر کی آیت کی, میں ریفرنس دوں گا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر یہ قرآن, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا کسی پہاڑ پہ تو تم دیکھتے کہ وہ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ وہی اس کی مثال ہے کہ اگر ہمیں قرآن پاک کی آیات سمجھ آنی شروع ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ وہ اس کا اثر بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ کتابیں بھی آپ کو اسی لنک میں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے, ان کی یہاں پر یہ گرامر کے اس کے اندر آپ کو ڈاکٹر سرا کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جو کتاب پڑھائی ہے, ایک لطف اللہ خان صاحب ہیں, مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا, لیکن ان کی کتاب کے اندر بھی آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہیں. یہ لسان القرآن ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے, یہ بھی ہے. یہ تھوڑی سی زیادہ کلرفل ہے کتاب. یہ جو دوسری کتاب ہے یہ تھوڑی سی سمپل انداز میں لکھی گئی ہے, پرانی کتاب ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے اچھا یہ 2 سورس ہو گئے. اس کے بعد جو ہے یہ میں نے آپ کو چینل, یہ تو میرے چینل کا ہے. ہاں اگر آپ میرے چینل کو دیکھنا چاہیں گے نا تو یہاں پر پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو یہ کیونکہ میں انیستھیزیا ڈسکس کرتا رہتا ہوں تو یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ شروع کیا تھا. تو یہ جو لنک ہے نا اسلامک ٹیچنگ کا, یہاں پر آپ پلیز جائیں اور یہاں پر آپ کو پچھلے سیشنز بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے اور میں نے کچھ ورڈز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہاں پہ میں نے رب کو ایکسپلین کیا تھا. یہاں پر میں نے جو قرآن پاک کے جو ہمارے سیشن یہ ہو چکے ہیں 3 ہو چکے ہیں, آج 4تھی کلاس ہے. ٹھیک ہے تو اس میں یہ تعوذ بسم اللہ ثنا کو یہاں پہ ایکسپلین کیا تھا. تو یہ ساری ہے جی سچویشن. اور ہاں اچھا یہ ایک علی عمران صاحب ہیں, انہوں نے اسی چیز یہ اس کا بھی میں آپ کو لنک بھیجوں گا. اس کے اندر وہ یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو الف نون تا یا کا بتایا ہے, کاف اور ہا کا, وہ یہی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اور اسی انداز میں انہوں نے جو ہے وہ نماز کا ترجمہ بتایا ہے. اور ان کی پوری کتاب آگے تک نہیں ہے ان کی, لیکن نماز کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اور قرآن پاک کی جو آخری چھوٹی صورتیں ہیں وہ ہیں اس کے اندر, اور سورہ بقرہ کی 140 آیات ہیں. وہ انشاءاللہ ہم یہاں تک جب ہم تھوڑا چھوٹی صورتیں کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی بھی ساتھ ساتھ کریں گے. باقی میں آپ کو گزارش یہ کروں گا کہ متشابہات پہ نہ پریشان ہو, متشابہات کی طرف سے زیادہ محکمات پہ کریں. اور میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کوشش کریں کہ قرآنی دعائیں جو ہے نا ان کے اوپر آپ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں. جی عامر بھائی میں 1 منٹ آپ کا سوال لیتا ہوں. اور قرآنی دعائیں جو ہیں وہ میں نے بہت ساری قرآنی دعاؤں کو یہاں پر میں نے
کدھر گیا وہ لنک؟ جی جو قرآنی دعائیں ہیں یہ اسی لنک میں آپ کو یہاں پر دعا کا ایک فولڈر ملے گا، اور اس کے اندر آپ کو بے تحاشا جو ممکن تھے جو میں کارڈز ڈھونڈ سکا تھا وہ میں نے ڈالے ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی ملے تو آپ وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں قرآنی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اس کے اندر ریفرنس دی ہوگی، آپ اس قرآن پاک کی اس آیت پہ آپ جا کے پوری آیت کو بھی پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اور سبحانک تبت الیک. تو اس طرح آپ کو، تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے نا تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو یہ دعائیں یاد ہونی شروع ہو جائیں گی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر گرامر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس گرامر کو دیکھتے بھی جائیں گے. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز سمجھنا ہے تو یو آل آر ویلکم. ٹھیک ہے، اور جیسے جو ہے وہ یاسر بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ان کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو اصل میں یہ نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس لیے ہم وہاں پر جائیں گے ہی نہیں. لیکن میں آپ کو بتانے کا صرف جو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ قرآن پاک سے دوستی کریں. یہ سورہ قمر کے اندر آیت ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھے. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. تو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ترجمہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. بس یہ میرا میسج ہے. تو اگر آپ کی میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت ہوں. میرا مقصد کسی کے اوپر اعتراض کرنا نہیں ہے. میں تو آپ کو صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہمیں یہ چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں ہمیں، کیونکہ شیطان، یاد رکھیں بات، اب میری ڈسکشن بند ہوگی نا تو آپ کے دماغ میں شیطان آ کے کہے گا کہ یار یہ تو بندہ پتہ نہیں کون ہے اور یہ پتہ نہیں کیا بات بتا رہا ہے. اور جو وہ ہمیں سکھایا گیا آج تک کہ ترجمہ پڑھو، تو چلو یار ترجمہ ہی پڑھ لیتے. تو یقین کیجئے ترجمہ زبان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آپ ہر ترجمے کو کھولیں گے، اور جو لوگ ڈسٹریکٹ بھی ہوتے ہیں وہ اکثر ترجمے سے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ متشابہات کی چیزوں پہ. تو اس لیے ہمارا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے، ہمارا وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. میں ان کے اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ ان چیزوں کے قریب بھی جائیں. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، جیسا کہ ہم ہر روز ہر نماز کے اندر ہمارا اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں سیدھے جو ہمارا رستہ ہے اس پہ چلا دے ہمیں. مجھے نہیں پتا، اور یہ ایک اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اور مشورہ دوں گا کہ استخارہ کی جو دعا ہے اس سے محبت کیجیے. استخارہ کی دعا کو ہمارے لوگوں نے بہت مس یوز کیا ہوا ہے، اور ہمارے لوگوں کو اس کا سمجھ نہیں ہے. ہمارے لوگ صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ آیا ہے تو رائٹ یا لیفٹ، یا کوئی جاب کرنی ہے تو رائٹ یا لیفٹ. نہیں، اٹ از ناٹ لائک رائٹ اور لیفٹ. استعار اور خیر، یہ خیر مانگنا ہے. تو ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کے ترجمے انشاءاللہ کسی وقت ہم ڈسکس میں کروں گا اس دعا کو، اس کے اندر اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا، تو غیب کا علم جانتا ہے. جو رستہ میرے لیے خیر کا ہے، یا یہ کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اگر میرے لیے خیر کا ہے تو میرے لیے آسانی کر دے، میرے لیے اس کے اوپر رستہ، میرے لیے اس کو آسان کر دے. اور اگر یہ چیز دنیا اور آخرت کے لیے میرے لیے شر ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے دل میں سکون آ جائے. اب آپ دیکھیں، آپ دنیا کا ہر کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ کی دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ جو بھی میرے لیے، آپ بازار جا رہے ہیں نا، بازار جانے سے پہلے بھی آپ استخارہ کی دعا پڑھ لیں کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، جو دنیا اور آخرت کی خیر ہونا مجھے دے دے، اور جو دنیا آخرت کا شر ہو مجھ سے دور. ٹھیک ہے، تو یہ میرا میسج ہے. اینی وے، جی عامر بھائی آپ کچھ سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ پاکستان کہاں سے ہیں، کس سٹی سے؟ آپ مجھے نا واٹس ایپ پہ میسج آپ کر دیجیے گا، میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ بتا دوں. آپ کا وہ جو ہے جو لنک ہے نا وہ گروپ میں آیا ہوا تھا، تو جی وہ میرے پاس آپ کا واٹس ایپ گروپ نمبر، وہ نمبر تو اس نہیں میں ہے میرے پاس. نمبر لکھا ہوا ہے، جس نمبر سے وہ لنک آیا ہے نا، آپ اس نمبر جی پہ جی، مجھے میسج کریں، میں آئی ول ٹاک ٹو یو ان ڈیٹیل. اوکے 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 سر. وہ لنک بھی آپ اسی واٹس ایپ پہ سینڈ کریں ہوئے؟ نہیں، جہاں سے آپ نے میرا لنک دیکھا ہے، جس نمبر سے آیا وہ جی میرا جی نمبر ہے نا. جی جی، یہ جو آپ لنکس بتا رہے ہیں بکس وغیرہ کی، وہ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ جی وہ آپ کو اس یہ جو چینل ہوگا نا، چینل کے جی جیسے جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جیسے میں نے یہ پچھلا شیئر کیا تھا، تو جی یہ جی، دیکھیے آپ کو میں ڈسکرپشن کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے میرے. ٹھیک ہے، اگر آپ جیسے یہ کھولیں گے تو اس کی ڈسکرپشن میں یہ اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے، سب کو یہ پتہ چل جائے تو گا. یہ کس نام سے ہے آپ کا چینل؟ اینستھیزیا نالج کے نام سے. یہ دیکھیں، یہ سارے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کے علم اوکے گوگل ڈرائیو کا لنک ہے، یہ آصف حمید صاحب کی گرامر کا لنک ہے، یہ عامر سہیل صاحب کی گرامر کا لنک ہے، یہ ایک اور پرلز آف، یہ بھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں، پرلز آف قرآن کا وہ ہے، یہ علی عمران صاحب کا ہے، اور یہ لرن قرآن کی اینیمیٹڈ جو ہے وہ ہے.
یہ جو پرلز آف قرآن ہے نا، یہ بھی میں آپ کو ایڈوائز کروں گا. جو پرلز آف قرآن ہے نا، یہ اس میں یہ جو ان کا نام ہے شیخ اظہر صاحب، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن پاک کے نا کامن لفظ جو ہے نا وہ لیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کامن لفظ جو بار بار ریپیٹڈ ہو رہے ہیں نا، بار بار آ رہے ہیں، انہوں نے ان کو ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سننا شروع کریں گے ساتھ ساتھ، اگر آپ میرے ساتھ بھی ان ٹچ رہیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو بہت، آپ حیران ہوں گے کہ میں بھی حیران ہوا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنا اتنا آسان ہے. اگر ہم قرآن پاک کی جو آسان جو کامن چیزیں ہیں ان کے اوپر آ جائیں، اور ہم قرآن پاک کے الفاظ کو بیسک جو ہے ان کی سمجھنا شروع کر دیں، تو ووکیبلری تو دیکھیں، کیا ہم لوگ جو اہل زبان ہیں، کیا ہمیں اردو زبان کے سارے لفظ آتے ہیں؟ نہیں آتے، کیونکہ ووکیبلری تو بڑھتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ. انگلش اسی طرح جس کو انگلش آتی ہے اس کو انگلش زبان کا ہر لفظ نہیں آتا. تو یہ ووکیبلری کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گرامر کی کوئی آگے لمٹ نہیں ہے. تو اگر آپ کو روٹ ورڈز ہی سمجھ آنے شروع ہو گئے، کیونکہ ارحم کا دوسرا ورڈ ہوگا، یرحم کا مطلب دوسرا ہوگا، وہ ڈیٹیلز ہیں، اس میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن اگر آپ کو اتنا ہی سمجھ آ گیا کہ اس کے اندر رحمانی را ہا میم، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ذکر رحم کا ہے، تو آپ کے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ہے مشورہ جی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور بیفور وی فنش، ایک چھوٹی سی دعا ہر دفعہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ دعا آج کی ایک ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اور پھر ہم ختم کر لیتے ہیں. یہ یہاں پہ دعا جو ہے یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے انہوں نے، تو یہ اسی دعا کو ہی آج ہم کرتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی کی تھی، لیکن یہ دعا بہت پیاری ہے، اور یہ سب کے لیے میں کہوں گا کہ ہم یہ دعا یاد کر لیں، اور ہر کام کے اندر آپ کہ ربی یسر، اے ہمارے رب، اے رب یسر، آسانی کر دے. وا لا، لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ولا تؤثر، اور مجھے مشکل نہ کرنا اس میں. وتمم بالخیر، اور میرا خاتمہ ایمان خیر پر. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، کہ خیر جو تمم یہ اتمام ہوتا ہے، خاتمہ اس کے لیے مطلب ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تمام ہو، جس کو کہتے ہیں تمام ہو گیا، تو یہ تمام وتمم بالخیر، خیر کے ساتھ ہو. تو یہی ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے لیے آسانی کر، اور ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں، اور ہمارا خاتمہ خیر پر ہو. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. اور جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آپ کو جی صرف یہ فیڈ بیک ایک تو دینا چاہوں گی کہ جو ہے وہ انٹرپشن بہت تھی، لیکچر بہت اچھا تھا. اس میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ جو آپ جو ہے اردو کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہمیں سکھا رہے ہیں نا، میں ہمیشہ سے خود سے یہی کوشش کرتی رہی. میں نے 2 دفعہ کورس جوائن کیا عامر سہیل صاحب کا، بہت ہی پیارا لیکن بہت ایکسٹینسو، اور اینڈ پہ جا کے بندہ جو ہے نا وہ اسٹریس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ وہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں اپنے خود سے میں نے کوشش کرتی تھی، اس لیے میں تھوڑی سی بیس گرامر کی اور تھوڑی سی اس کی ہے، سعودیہ میں بھی ہیں تو تھوڑی عربی آتی ہے. لیکن آپ کا یہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ میں نے خود سے بھی قرآن کو اس طرح سے سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا جس میں ہمارے اردو سے ریلیشن نکلتا ہے نا، لفظ ہمارے 80% اردو کے عربی سے ہی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی آپ کی کوشش ہے. اور دوسرا یہ وائی فائی کی جو انٹرپشن ہو رہی ہے، اس کو کائنڈلی دیکھ لیجیے گا، اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ جملہ ادھورا رہ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. اور تیسری لاسٹ کمنٹ، کسی کو بھی کوئی دل آزاری کے بغیر کے جنہوں نے بھی جیسے آپ کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، رائٹ ناؤ یو آر آور ٹیچر، ٹھیک ہے نا، ہم سب آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ اس میں کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے آپ سے عمر میں بھی بڑے ہوں، تو ہم نے آپ کی رسپیکٹ ایسے ہی کرنی ہے جیسے ایک ٹیچر کی کرتے ہیں، اور ہماری سب کی زندگی پڑھنے میں ہی گزری ہے. اب ٹیچر کو اتنا اسٹریس کر دینا کہ وہ اس لائن سے ریڈ لائن سے نہ ادھر کی بات کرے نہ ادھر کی بات کرے، تو کائنڈلی وی آر آل میچور انف ایجوکیٹڈ پیپل، اتنا سا اس کو ایک یعنی کہ کہیں گے بریتھنگ سپیس دیں کہ یہ کہ نالج ہے. اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کسی کا کوئی ادھر اتنے کچے نہیں ہے ہمارے کے، جو اگر کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں، ڈاکٹر فرحت کے بارے میں، تو انہوں نے اچھا کام کیا ہے. تو اچھے کام، وہ تو حدیث بھی ہے کہ جہاں سے بھی تمہیں علم ملے، کوئی اچھی چیز ملے تو اسے لے لو. یہ تو مومن کی گمکشتہ جو ہے وہ کوئی جو ہے اس کی پراپرٹی ہے، جیسے اس کو ملے گی. تو آپ کو جو چیز جہاں سے اچھی مل جائے وہ آپ کو، نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر فوزیہ. میں آپ کی بالکل سوری بالکل، تو اس میں اتنا ہاں جی ہاں یہ اتنا نہ ڈاکٹر صاحب کو وہ ہم اسکویز کریں. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں انما الاعمال بالنیات، تو میں آپ کی بات کو بھی خیر میں لیتا ہوں، میں ان کی بات کو بھی خیر میں لیتا ہوں. انہوں نے مجھے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ دیکھیں میرا مقصد کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہے، لیکن ہم بھی اپنے دلوں کو تھوڑا سا بڑا کریں. کبھی
ہر بندہ انسان ہے نا, آپ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, تو بہت سی چیزیں anyway, نالج کے طور پہ بھی ہوتی ہیں, وہ آپ کا ہو سکتا ہے, اصل میں عقیدہ تو نہیں بگاڑنے کے لیے ہوتی ہے. آپ نے اچھی دل سے بات کی, اس کو اچھا جی ہی لیں, اصل محبت میں وہی بات ہے, بیس ہے محبت, جی جی محبت جی بڑھائیں آپ اس میں, یہ اصل میں سوچیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, میڈم بیسیکلی ہم مسلمان ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یقین کیجئے, پتہ ہے شیطان جو ہوتا ہے نا, رائٹ سے حملہ کرتا ہے, لیفٹ سے حملہ کرتا ہے, ہاں سامنے سے بالکل حملہ ایسا ہی کرتا ہے, پیچھے سے حملہ کرتا ہے, دائیں سے حملہ ہاں کرتا ہے, بائیں سے حملہ کرتا ہے, الفا اینگل سے حملہ بالکل کرتا ہے, بیٹا اینگل. تو ہم نے جو بالکل شیطان سے ایسے بچنا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کیچڑ سے گزر رہا ہو تو وہ ایک قطرہ اپنے جسم میں کیچڑ. ہاں تو میں بالکل آپ کو بتاؤں, یقین کیجئے کہ اس وقت شیطان شدید مشکل میں ہے, کیونکہ ہاں اگر اتنے بالکل سارے پڑھے بالکل لکھے ڈاکٹرز تک یہ ہاں پیغام چلا جائے نا, تو آپ یقین ہاں کریں ہاں ہماری زندگی بدل سکتی ہے. یہ بالکل میرا تو, میں تو آپ بالکل کو صرف یہ بات کہوں گا کہ یقین کیجئے, یہ میں شروع کرنے کے لیے مجھے بہت مہینے میں سوچ میں ہی پڑا رہا کہ میں شروع کروں یا نہ کروں, شروع کروں یا بالکل نہ بالکل, کروں. بہت ذمہ کیونکہ داری میں بھی ہے اور بہت اینستھیزیا, یہ دیکھیے میں جو اینستھیزیا کے لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. اس وقت ایک میری بہن اینستھیزیا والی بیٹھی ہے معظمہ, باقیوں کا مجھے نہیں پتا کہ کون کون لوگ ہیں, لیکن ایک اینستھیزیا والے جو لوگ ہیں مجھے جانتے ہیں کہ میں پڑھاتا ہوں لوگوں کو, اور میں ڈیلی پڑھاتا ہوں تقریباً. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ میری تو یہ کام تو میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں, اور میں بالکل اینستھیزیا پڑھاتے ہوئے بھی بہت ڈرتا ہوں کہ یا اللہ میری وجہ سے کوئی ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے. تو یہ تو ہاں دیکھیں اس سے بھی بڑی چیز ہے, لیکن میں بہت ذمہ داری. یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ذمہ داری کی چیز ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو ہماری حفاظت کرے, اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اور لوگوں کو انوائٹ کریں, کیونکہ دیکھیں میں کوئی جی بالکل ضرور. پبلسٹی نہیں کر رہا, یہ میرا کوئی پیسے ہاں کمانے کا دھندا نہیں ہے یہ کہ میں کوئی پیسے کما رہا ہوں. یہ تو وہ چیز ہے کہ کورونا کے شر میں نے یہ چیز خیر سیکھی, اور ہاں اللہ کا میں بالکل جتنا بھی ماشاء شکر اللہ ادا ماشاء کروں گا میں. لیکن اللہ وہاں بالکل پر دیکھیں آپ نے جو بات کی نا, آپ کی ریفرنس سے مجھے سمجھانا بہت آسان ہے کہ پرابلم یہ ہاں ہوتی ہے کہ کوئی بھی, جیسے ہم فزیولوجی پڑھتے تھے نا, تو فزیولوجی کا ٹیچر انیٹمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا, فزیولوجی میں گھسا رہتا تھا. اسی ہاں طریقے ہاں سے باقی تو چکر یہ ہوتا ہے کہ گرامر میں بھی چاہے وہ جتنی بھی آسان کر کے بتائیں نا, کہ وہ ان کے پاس اتنی نالج ہوتی ہے کہ وہ نہ کرتے کرتے بھی وہ اتنی باتیں بتا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. تو بالکل میں بالکل یہ کہوں گا کہ ہم اس میں سے انٹرپریٹ کر کے اگر آسان کریں, آسان سے آسان, کیونکہ دین میں آسانی ڈھونڈنا کوئی حرج نہیں ہوتا, تو ہمیں آسانی ڈھونڈنی چاہیے. بالکل اور میری ریکویسٹ ہے کہ دا بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ آئے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں, کیونکہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں, میں نے اینستھیزیا پچھلے 1 سال سے میں یہ پڑھا رہا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کا جو سال زندگی کے سال تھے, اور جو 1 سال جو گزرا ہے نا, جب میں اس سے پہلے میں بہت کیموفلیج انداز میں ڈسکشن کرتا تھا, کوئی موبائل پہ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ کوئی 5000 کے قریب لوگ ہیں اینستھیزیا کے, تو ان کے ساتھ. لیکن آپ یقین کریں کہ پچھلے 1 سال میں ان لوگوں کی برکت کی وجہ سے, حالانکہ وہ بہت زیادہ لوگ انٹرسٹ نہیں لے پاتے, کیونکہ میں ان کو کانسیپٹ دیتا ہوں. میں ابھی بھی میں کسی کو میری بات کو آپ ریفرنس نہ سمجھے خدا کے لیے, کیونکہ میں بالکل ریفرنس ہوں ہی نہیں, میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں ریفرنس دوں. اس کے لیے تو بہت آپ کو لمبا عرصہ چاہیے اور آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے. میں تو ایک خود طالب علم ہوں, لیکن میں آپ کو رستہ بتا رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ ہم مل کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل بالکل. ایک سجیشن میری اس لحاظ سے یہ بھی ہے, تھوڑی سی بات اور, جن ڈاکٹر صاحب نے یا بھائی صاحب نے وہ بات کی اس بارے میں ان کا بالکل بہت ہی پیارا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ ہم اس چیز کی طرف نہیں جائیں. ان کی بھی بالکل بہت اچھی نیت ہوگی, لیکن پھر بھی ہم سب کو ذرا تھوڑا اوپنلی سننا چاہیے چیزوں کو. اگر کوئی کہہ بھی دیں ٹیچر ہیں آپ ہمارے, تو اسٹوڈنٹ تو بڑی بڑی باتیں مارتا. اچھا دوسری بات میں ایک تھوڑی ایگزامپل دوں گی, تھوڑا میرا اپنا جو ہے وہ ہے کیونکہ تجربہ. اگر ہم ہارڈ کاپی بنا لیں نا, جیسے میں نے یہ ان کا عامر سہیل صاحب کا جب کیا اٹینڈ, تو میں نے ان کی جو بیسک عربی کے بنیادی قواعد حصہ اول میں نے کیا تھا اس میں, تو اس کی میں نے ہارڈ کاپی بنا لی, کیونکہ موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ اور یہ بار بار کھولنا اور دیکھنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگ کیونکہ نہیں, کتابوں کے عادی ہیں اور مارک کرنا ایک آسان جہاد, ہوتا ہے, تو آپ نے اگر آپ بہت اچھی ہارڈ بات کاپی کی. ایک بنا لینا تو سوری, صحیح بات ہے, مجھے اس سے بہت ہیلپ ملی. تو آپ ایک لوگوں کو بھی کام, میں سجیشن ہے کہ یہ کر لیں. آپ ایک مہربانی کریں گے, جو آپ کے پاس جو کتاب ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آپ اسکین کر کے شیئر کر دیں؟ میں اس کے اندر مزید میں ایڈیشنز بھی کر لوں گا, یا ہم سب جی جی لوگ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ وہ شیئر کر سکتی ہیں, ہمت کریں اور آپ اس کو ہاں اسکین کریں اور وہ آپ شیئر کر دیں. جی میں بالکل کر سکتی ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنی وہ جو ہماری عادت ہوتی ہے کہ اپنے نوٹس لکھ دیتے ہیں, میں نے لکھے ہوئے اس میں نوٹ, جیسے جیسے میں لیکچر اٹینڈ کرتی تھی اپنے نوٹس لکھتی تھی, تو وہ بہت ہی آدھے سے زیادہ بک کچھ مچ ہوئی ہوئی ہے. لیکن میں نو اس کی پرابلم. اصل جو کاپی ہے نا, اصل جی جو کاپی ہے اوریجنل, وہ میں ٹریس کرتی ہوں اور وہ میں آپ کو جو ہے واٹس ایپ کرتی ہوں, وہ آپ گروپ میں کر دیجیے گا, سب لوگ اپنی اپنی پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ, یہ لسان قرآن جو کتاب ہے یہ تو دیکھیں موجود ہے,
آپ جی جی نوٹ کی بات کر رہی ہیں، تو اگر آپ نوٹ شیئر کر دیں گی تو وہ میں آئی ول ٹرائی کہ اس کو میں میرے لیے بہت فائدہ ہوگا، یہاں پہ ڈسکشن کرنے میں آسانی ہو جائے گی اگر آپ نے نوٹس بنائے ہوئے. نوٹس تو میں نے بنائے، میں نے تو لکھے، میرے تو 2 رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، چلے ہاتھ سے بھی لکھتی رہی ہوں میں. جو آپ شیئر کر سکتی ہیں وہ مجھ سے کریں. اینی ویز جی، جزاک اللہ الخیر آپ سب جی جی لوگوں کا. بالکل صحیح. جی انشاءاللہ جی بہت زندگی شکریہ، بخیر. جزاک اللہ ہم خیر. اگلے جی یاسر بھائی بتا دیجئے پھر اب میں ختم کر رہا ہوں. ہیلو جی 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 سر، میرا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہوگا کہ فرائیڈے والے دن آپ نے کہا کہ صرف اونلی 1 ڈے آپ اویلیبل ہوتے ہیں جی فرائیڈے والے دن، جی تو جی وہ ٹائمنگ پوچھنی تھی کیونکہ یہاں یہی پہ جمعے جو کے فوراً بعد یہی ٹائم ہوگا 1:30 بجے کا. 1:30 بجے، یعنی یہاں کے سعودی عرب کے 1:30 بجے. جی جی کیونکہ سعودی عرب، میں بھی سعودی عرب میں ہوں. اچھا آپ بھی پاکستان یہی کا ہیں؟ 3:30، اچھا اچھا پاکستان کا اچھا اچھا 3:30 اچھا اور سعودی عرب کا 1:30 بجے. ہاں اور 1:30 اگر بجے. بالفرض کسی وقت میں جمعے کو نہیں ہو سکا تو ہفتہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، تو جمعہ ہفتہ جی میں جی 4 جی دن. ٹھیک ہے، بالکل صحیح سر. اوکے جزاک جی. اللہ، اللہ تعالیٰ سبحانک آپ اللہم اس و کا اجر. بحمدک اشہد ان لا اوکے الہ سر، الا انت اللہ استغفرک حافظ. و اتوب الیک.